اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی اپنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب میں افضل، بہتر، اعلیٰ وارفع انسان کو بنایا، اور انسانوں میں سب سے عظیم اور سب سے اللہ کے برگزیدہ سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات میں انہی کی امت کو سب سے افضل اور بہتر بنایا۔ چوتھے پارے میں اللہ جل جلالہ نے رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے: کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ساری امم میں بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، انہیں نیکی کا کرنے کا کہتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ اس وجہ سے تمہارا تغمہ، تمہارا امتیاز ساری جتنی امم ہیں ان میں اللہ نے افضل بنایا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ امت ایسی عظیم امت ہے کہ ہر اعتبار سے اگر ختم نبوت کا معاملہ ہو تو یہ امت سب سے آگے ہے، دعوت و ارشاد کا معاملہ ہو تو یہ امت الحمدللہ سب سے آگے ہے، درس و تدریس کا معاملہ ہو تو اس امت میں سب سے بہترین اللہ رب العزت نے فقہاء کرام، محدثین، علماء عظیم، مفتیان عظام پیدا فرمائے ہیں۔ رد فرقے باطل کا معاملہ ہو تو یہ امت ہر باطل فرقے کے سد باب کے لیے بہت ہی حکمت کے ساتھ سب سے آگے بڑھتی ہے۔ جہاد کا معاملہ ہو تو یہ امت الحمدللہ سب سے آگے ہے۔ غرضے کے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلام کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر یہ امت الحمدللہ سب سے زیادہ آگے اور سب سے زیادہ حکمت کے ساتھ کام کرنے والی۔ گزشتہ کئی جمعوں سے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اس امت کا تغمہ امتیاز اور اس امت کو اللہ نے جو دوسری امم سے ممتاز فرمایا ہے وہ ختم نبوت کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں ہے، وہ آخری اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے بعد سلسلہ نبوت اللہ جل جلالہ نے ختم فرما دیا ہے۔ کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرنے والا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ قرآن کی روشنی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، اور اس کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ انہی دعووں میں ایک دعویٰ کرنے والا ہمارے ملک پاک و ہند کے اندر مرزا قادیانی ہے، جس کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی کچھ عرض کیا تھا، اس سے پچھلے بھی کچھ عرض کیا تھا۔ تو وہ عجیب و غریب قسم کے اپنے بارے میں اعلانات مختلف اوقات پر کرتا ہے، جس میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے 12 قسم کے دعوے کیے ہیں، جس میں پہلا دعویٰ اس کا مجدد ہونے کا ہے، اور دوسرا دعویٰ اس کا محدثیت کا، یعنی وہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، حالانکہ اس دنیا میں اگر گفتگو کسی کو اللہ نے کرنے کی اجازت فرمائی ہے تو وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ اس دنیا میں کسی سے اللہ نے گفتگو نہیں فرمائی۔ اور تیسرا دعویٰ اس کا ہے مہدویت کا، کہ امام مہدی جو قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے
آسمان سے نازل ہونے سے 7 سال پہلے اس دنیا میں مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر مکہ معظمہ میں 40 برس کی جب ان کی عمر ہو جائے گی اس وقت ان کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں ثم یموت ویصلی علیہ المسلمون، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان پر مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں ان کے بارے میں پوری تفصیل سے عرض کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، اور مکہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے۔ بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اس کا چوتھا دعویٰ ہے مسیحیت مسیح کا، کہ میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے مثل ہوں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کو اس دعویٰ کے اظہار کی یا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کے لیے اگر تھوڑا سا آپ اس زمانے میں، جس زمانے میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہندوستان پر غور و خوض کریں کہ کس کی حکومت تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جسے انگریز ملعون غدار غدر کی لڑائی کہتا ہے، اس کے بعد جب پورے ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہوا تو اس انگریز نے ایک پودا کاشت کیا، بلکہ بہت سارے پودوں میں سے ایک پودا یہ تھا کہ جو مختلف قسم کے دعوے کرے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات جو 200 سے زیادہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں، ان میں ایک ارشاد یہ موجود ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا۔ بلکہ میں نے پچھلے جمعے یہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل جتنے بھی اہل کتاب، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، یہ 6 پارہ ہے، اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں سارے کے سارے اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، کوئی دنیا میں کافر باقی نہیں رہے گا۔ جب کافر باقی نہیں رہے گا جس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جب جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، جہاد کو موقوف فرما دیں گے، کیونکہ کافر مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی موجود ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلے گا، کسی ایک لمحہ کے لیے بھی جہاد موقوف نہیں ہوگا، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ کافر ہی کوئی نہیں ہوگا مد مقابل، اور اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت اس دنیا میں رہتے ہوئے، جو نزول مسیح کے بعد، نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 47 یا 45 سال ہوگی، وہ مدینہ منورہ میں روضہ اطہر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبھی موت آنے کے بعد مدفون ہوں گے، اس کے بعد احوال دنیا کے بدل جائیں گے، اور ایسے احوال بدلیں گے، سورج مشرق سے جو روزانہ طلوع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے مشرق سے ہی طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور طلوع ہو کر آفتاب بالکل جب زوال کا وقت ہوتا ہے وہاں پہنچے گا، وہیں سے واپس ہو جائے گا، اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں، اور بڑی ہی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، اللہ اس وقت سے مسلمانوں کو محفوظ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم سے ہو کافر وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا، شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہوگا، یا صبح کو مومن کافر ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ عجیب کیفیت ہوگی، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو کافر صبح کو مومن، عجیب کیفیت ہوگی۔ تو بہرحال تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر امتیاز ہی نہیں رہے گا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف دیکھنا ہے، اللہ سب کو لے جائے، بار بار اللہ نصیب فرمائے، مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ اس وقت بھی وہاں کے لوگوں کی کیفیت بڑی عجیب ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے ایک دوست ہیں، آج کل میونسپل ڈگری کالج میں پڑھاتے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں جب مدینہ منورہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایک دفعہ میں مدینہ منورہ سے سیدھا جدہ آیا، جدہ سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا، تو جس ٹیکسی پر میں مکہ مکرمہ آیا تو وہ خالص ڈرائیور عرب تھا، اس سے گفتگو ہوتی رہی، اور جب گفتگو وہ عربی میں، کیونکہ اللہ نے انہیں بھی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی عربی بولتے تھے، تو دونوں آپس میں تقریباً وہ پون گھنٹے کا سفر ہے، تو درجے سفر اس ڈرائیور نے اس سے پوچھا، جب مکہ مکرمہ پہنچا، جس وقت جہاں بسوں کا اڈا اور ویگنوں کا اڈا وہاں وہ ٹھہرا، تو کہنے لگا، شیخ ہنا زحمہ کثیر، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لما یاتون، کس لیے وہ آتے ہیں؟ یہ آج سے تقریباً 35 برس پہلے کی بات ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کب ان کا نزول ہوگا، ان کے دنیا میں پھر 45 یا 47 سال گزارنے کے بعد پھر جو کیفیت ہوگی اس کا اندازہ لگائیں کیا ہوگا جو آج یہ کیفیت ہے۔ تو یہ میرے دوست فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا، ہنا بیت اللہ شریف، یہاں اللہ کا گھر مبارک ہے۔ وہ کہنے لگے، اَيَّ بیت اللہ، کون سا بیت اللہ؟ وہ شہریت رکھتا ہے سعودیہ کی، اور روزانہ اس کا مکہ مکرمہ سے جدہ آنے جانے کا ٹیکسی کے ذریعے سے 3 یا 4 اس کے پھیرے لگتے ہیں، اور ہر وقت مکہ میں آنے والا، اور مضافات مکہ کا واسی، رہنے والا وہی کا، وہ پوچھتا ہے مکہ بیت اللہ شریف کیا ہے؟ تو اس نے پھر اس کو بتایا کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، اور 4 پارے کی آیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر بیت اللہ بنا ہے، اور وہاں سے پورے عالم کے لیے ہدایت نکلتی ہے۔ تو خیر اس کو سمجھایا کہ یہ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس کے گرد مسجد حرام ہے جو دنیا کی سب سے افضل ترین مسجد ہے، اس سے بہتر کوئی دنیا کی مسجد نہیں ہے، سب سے افضل ترین مسجد۔ اس مسجد میں ہم 1,00,000 رکعت پڑھے، فیصل آباد کی جامعہ مسجد میں 1,00,000 نماز پڑھے، تو وہاں ایک نماز
وہ اس دنیا کی پوری مساجد میں 1,00,000 پڑھی ہوئی نمازوں سے افضل نماز ہے۔ اور اس کے بعد دوسری مسجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدی ھذا، میری مسجد نبوی ہے، اس مسجد میں ایک نماز جو آدمی پڑھتا ہے اس کو ایک روایت کے مطابق 1,000 نماز سے افضل ثواب ملتا ہے، جو صحیح روایت ہے، اور دوسری روایت جو ضعیف ہے اس میں 70,000 کا لفظ آیا ہے۔ ایک میں 50,000 کا لفظ آیا، 50,000 نمازوں سے افضل نماز۔ اور اس کے بعد تیسری مسجد فرمایا مسجد اقصیٰ ہے، وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، ان کے بعد جو اس وقت بیت اللہ کی کیفیت ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی جس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، پاؤں پھٹے ہوں گے، وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا، بیت اللہ کی سارے پتھر الگ کر دے گا اور اس کے نیچے سے پھر خزانہ نکالے گا، اور اتنا خزانہ ہے، سونا ہی سونا ہے بیت اللہ کے نیچے، اور کہاں تک ہے، جہاں اس وقت صفا پہاڑی ہے اس سے آگے تک سونے کے ذخائر ہیں۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت زمزم کا کنواں دوبارہ انہوں نے مزید گہرا کیا اور صفا مروہ کی دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کی اور نیچے تک تعمیر کی، تو اس وقت 5 منزلیں ہیں اس کی، تو اس میں بیت اللہ شریف زمزم کے کنویں میں جو پانی آ رہا تھا تیزی کے ساتھ، وہ صفا پہاڑی کی طرف سے آ رہا تھا، انہوں نے وہاں کچھ لگا دیا کہ پانی نہ آئے، تو پانی آنا بند ہو گیا، دوبارہ انہوں نے کھولا تو اتنا ہی پانی پھر آنا شروع ہوا، تو وہاں سے ذخائر ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے وہ چھوٹے قد کا آدمی ذخیرہ سونے کا نکالے گا اور لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ بیت اللہ کی تخریب کاری ہو چکی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب بادشاہ کہیں پڑاؤ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ کا خیمہ لگایا جاتا ہے، اور جب پڑاؤ کوچ کرنا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے بادشاہ کا خیمہ ہی اکھاڑا جاتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر دنیا میں وہ بیت اللہ شریف ہے، اور جب اس دنیا کی تخریب کاری کا وقت ہوگا تو سب سے پہلے بیت اللہ کی تخریب کاری ہوگی۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں آنے کے بعد جب وہ آ جائیں گے، تشریف لے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ تفصیل آئے گی آگے، تو قتل کرنے کے بعد پھر سکون اور امن ہوگا، تو اس وقت کی بات۔ اور یہ مرزا قادیانی نے محض اس لیے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اس وقت جہاد نہیں ہوگا، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، تو مرزا لکھتا ہے براہین احمدیہ کے اندر بھی، اور غلبہ اسلام ایک چھوٹا سا اس کا رسالہ ہے اس کے اندر بھی، اور ازالہ اوہام اس کی کتاب ہے اس کے اندر بھی، اور کشتی نوح اس کی کتاب ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ روحانی خزائن اس کے اندر بھی، یہ اتنی کتابوں کے اندر یہ بار بار اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ جب میں مسیح اس لیے اور کیسے بنا، دعویٰ اس لیے کیا کہ صلیب کو توڑنے کا اور خنزیر کو مارنے کا اور جہاد کو ختم کرنے کا انگریز بے ایمان نے اس لیے کھڑا کیا تھا کہ انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دے دے، اور وہ فتوے کام نہیں آتے جب تک کہ آسمان سے وحی نہ آئے، وحی کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ مسلمان مانتے ہیں، اور اس کو کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ اس سے پہلے دوسرا دعویٰ اس کا تھا کہ مجھ سے اللہ کلام کرتے ہیں، اور اس کلام میں براہین احمدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ مجھ سے اللہ نے کلام کیا اور مجھے کہا کہ جہاد کو موقوف کر دو، میں اس کو 10 سال تک کے لیے ٹالتا رہا،
کیا کبھی کوئی نبی اللہ کا حکم آ جائے اس کو ٹالتا ہے؟ اور یہ 10 سال تک کے لیے ٹالتا رہا کہ اگر میں نے فی الفور یہ کام کیا تو ممکن ہے لوگوں کے اندر انتشار ہو، اضطراب ہو، لوگوں کے اندر مختلف قسم کے جو جذبات ہیں ان کے ابھرنے کا، ان کے قابو میں نہ رہنے کا، اس لیے میں نے 10 سال انتظار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جس وقت حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ایک دن پھر دوسرے دن پورے خاندان والوں کو دعوت کھلائی تھی، اسی لمحے کھلائی تھی۔ کوئی انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا اب اس کو انتظار کروں، تھوڑا سا موخر کروں، ایسا کبھی نہیں، کبھی نہیں کیا، کسی نبی نے بھی کبھی نہیں کیا۔ تو بہرحال اس نے اس لیے یہ مسیح اپنے ہونے کا دعویٰ کیا کہ جہاد کو موقوف کروانا تھا۔ پھر اس کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے غلبہ اسلام مرزا قادیانی کا، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ جو شخص سرکار انگریزی گورنمنٹ کے خلاف ہیں وہ نہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، پکے کافر ہیں، اور اگلا بڑا سخت جملہ اس نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے نطفہ حرام کے ہیں۔ اب یہ پوری امت کو گالی بکتا ہے کہ نہیں بکتا؟ پوری امت کے خلاف اس نے باتیں کو زہر اگلا ہے۔ تو بہرحال اس لیے اس نے موقوف جہاد کی وجہ سے دعویٰ کیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح کیسے بنایا؟ کشتی نوح کے اندر اس کی چھوٹا سا رسالہ ہے کشتی نوح، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں سوچوں تھا کہ براہین احمدیہ کے اندر تو میں نے ایک اور بات کہی جو کہ اللہ کی طرف سے ساری وحی ہے، حالانکہ اس نے اور انگریز بے ایمان نے مل کے وہ سارا کچھ لکھا ہے اور منسوب کر رہا ہے رب ذوالجلال کی طرف۔ میں سوچوں تھا کہ میں کیا کروں، مجھے اللہ نے پہلے اس سے یہ جملہ اس کا نقل کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں، اس کا اصل نام ہے غلام احمد، اور اس کی والدہ کا نام ہے چراغ بی بی، جس کا لقب تھا کسیٹی۔ یہ شاید آپ کو باتیں معلوم نہ ہوں، تو الحمدللہ میں نے پڑھی بھی ہیں، بلکہ آپ لاہور جائیں، لاہور جب آپ یہ پہلا ہمارا کھولنے والا اس سے تھوڑا سا آگے گزریں تو ایک سٹاپ آتا ہے جولا، اس جولا سے دائیں طرف کو جائیں تو جولا کراس کرنے کے بعد آگے ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے کسیٹ پورا، اور اس کی ماں یہاں آ کے مری ہے اس زمانے میں، اور وہاں جتنے بھی قادیانی ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں، یہاں آ کے رہتے ہیں، اور اس قوم میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے درود شریف کی مجلس کے لیے ہمارا جانا ہوا ہے، الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا۔ تو بارہ پورا کیونکہ آوارہ گردی اللہ نے لکھی ہے میری قسمت میں، پورا فیصل آباد نہیں بلکہ پورا پنجاب الحمدللہ جاتا ہوں۔ تو بہرحال تو چراغ بی بی اس کی ماں کا نام ہے، اور یہ لکھتا ہے میں سوچوں تھا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ بات کیسے کہوں کہ مجھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ نے مریم بنا دیا۔ مریم کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ 2 سال تک میں پردے میں رہا۔ ہم تھوڑا سا دیکھیں، ان مرزائیوں سے پوچھیں، بے ایمانوں سے، کہ کس زمانے میں یہ 2 سال تک چھپا رہا ہے، کہیں بھی نہیں بتا سکتے۔ اس کی ہر بات میں تضاد ہے، تناقض ہے، اور جو دعویٰ کیا اس کے خلاف خود ہی ان کے جوتیاں پڑتی ہیں کہ 2 سال تک کے لیے مجھے اللہ نے مریم بنائے رکھا اور میں پردے میں رہا، اور پھر اسی حالت میں نفخہ عیسیٰ ہوا، اور وہ بڑے عجیب انداز سے اس میں لکھا ہے، معاذ اللہ اللہ پر تہمت باندھی ہے کہ میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نے غلط کاری کی جس سے میں حاملہ ہوئی،
اور پھر کئی مہینے جو کہ 9 مہینے سے زیادہ نہیں تھے، پھر مجھے سے ہی ایک بیٹا تولد ہوا اور وہ میں خود عیسیٰ اپنے سے ہی بن گیا۔ لعنت ایسے بے ایمان پر۔ اور یہ کشتی نوح کے اندر لکھا ہوا سارا کچھ دکھایا جا سکے، اس کی اپنی کتاب ہے، اور الحمدللہ دیکھنی ہو تو ہماری اپنے مسلمانوں نے بھی الحمدللہ ان کی ایک ایک تحریر اور صفحہ نمبر کے ساتھ، اس کے جلد نمبر کے ساتھ روحانی خزائن میں سارا کچھ لکھا۔ تو میں اس سے بنا اور پھر میں ابن مریم بن گیا، چراغ بی بی سے ابن مریم بن گیا۔ ایسا ممکن ہے؟ پوری تاریخ میں، انسانی تاریخ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک، سوائے اس ایک بے ایمان کے، کہیں بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو مرد ہو اور وہ عورت بن جائے اور وہ حاملہ ہو کے پھر بچے کو جنم دے کے خود ہی وہی دعویٰ کرے۔ یہ اکیلا بے ایمان ایسا ہے۔ اور پھر اس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں کہ جب غلبہ اسلام ہوگا، میری وجہ سے غلبہ اسلام ہوگا، کوئی عیسائی نہیں رہ گئے۔ تو ذرا سوچیں، غور کریں، اس وقت جو اٹلی کے اندر ان کا عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ جہاں رہتا ہے، پادری جہاں رہتا ہے، وہاں سارے کے سارے ویٹیکن سٹی ہے جو کہ اٹلی کے شہر کے اندر ایک شہر ہے، اور اس ویٹیکن شہر کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو مسلمان ہو، سارے کے سارے عیسائی، اور عیسائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر اس نے ایک مسلمانوں پر الزام لگایا ہے اور ازالہ اوہام میں، اور یہ ازالہ اوہام کا جو اس کا الزام مسلمانوں پر ہے، میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فاتح قادیان تھے، ان سے بھی، ان کانوں سے جب میں پڑھتا تھا لاہور کے اندر 1979 کے اندر، اس وقت الحمدللہ میں نے اپنے استاد محترم مولانا محمد حیات صاحب سے یہ حوالہ سنا تھا۔ اب جب پڑھا تو مجھے یاد آیا ہی تو استاد جی نے بھی ازالہ اوہام کا حوالہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے، خود مرزا یہ کہتا ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک مسلمانوں کے اندر ایک عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انہی کے اسی جسم انصری کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھایا، اور وہ جب اللہ چاہیں گے پھر نازل ہوگا۔ اور یہ عقیدہ یہ لکھا ہے، اور اس ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ سامنے میرے قرآن حکیم کھلا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو کسی نے قتل کیا، نہ ان کو کسی نے سولی پہ لٹکایا، بلکہ ان پر شبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں دور کے شک میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ صرف ظنون کے پیچھے، گمانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، پکی بات ہے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، چھٹا پارہ ہے، چھٹے پارے کا پہلا ہی صفحہ ہے میرے پاس جو قرآن حکیم کھلا ہوا ہے، اس کے اندر پہلے ہی صفحے کی یہ ساری آیتیں تھیں۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے کہ جب ابتداءً کچھ عیسائیوں نے مسلمانی اختیار کی، وہ مسلمان ہوئے، تو ان کے اندر یہ عقیدہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گا، آئیں گے، اور یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے، اور اسی سے وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے سے مسلمانوں نے اس عقیدے کو اپنایا۔ حالانکہ ہمارا قرآن ہے ہمارے سامنے، الحمدللہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو مسیحیت مسیح کا چوتھا دعویٰ کیا کہ میں مسیح کے مثل ہوں، اور پھر 2 سال کے بعد اس دعوے میں ترمیم کی،
پانچواں دعویٰ یہ کیا کہ میں عین مسیح موعود ہوں، جس مسیح علیہ السلام کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آسمان سے آئیں گے، وہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی کتابوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا اور پرچار کیا، بلکہ میں رات پڑھ رہا تھا کہ ہم نے 50,000 سے زیادہ ایسی کتابیں چھاپی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد کے اپنے الفاظ ہیں، کشتی نوح کے اندر بھی اور براہین احمدیہ کے اندر بھی، کہ 50,000 ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو ہم نے پورے ہندوستان میں اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں بھی ان کو پہنچایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اور یہ صرف اسی پہ بس نہیں، بلکہ ان کا اگلا اس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین سے جب یہودی ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے وہاں سے ہجرت کر کے بھاگے ہیں اور سیدھا کشمیر آئے ہیں، جو اس وقت سری نگر جہاں کرفیو لگا ہوا، تو وہاں سری نگر کے اندر بہادرہ آباد ایک محلہ ہے، اس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، اور سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام نے بقول اس کے 85 سال کی زندگی بسر کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ اوپر اٹھا کے لے گیا۔ اور کب لے گیا؟ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 اور 33 برس کے مابین تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 30 اور 33 برس کے مابین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تھی جس وقت اللہ آسمان پہ لے گئے۔ اور جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کی عمر بھی 30 اور 33 کے مابین ہوگی۔ عمر عیسیٰ علیہ السلام کے برابر، اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی، خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو باقی یہیں سے انشاءاللہ عین موعود مسیح سے یہ پانچواں دعویٰ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے دعوے 5 کے بعد ابھی 1 2 3 4 5 6 7 دعوے اس کے، اور 7 تو 5 12 دعوے ہیں۔ یہ میں نے 12 کے 12 پچھلے جمعے میں کال لے کے آیا تھا، صرف دعوے لکھے ہوئے، تو اگلے جمعے بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ۔ جب تک یہ پورے نہیں ہوتے اس وقت تک ہم یا 5 جو اللہ چاہیں گے کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال اس نے بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ڈرامے رچائے ہیں۔ اللہ اس کے دجل سے، اس کی بے ایمانیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اور آج بھی جرمن کے اندر، اسپین کے اندر اور یورپ کے مختلف ممالک میں، بالخصوص پرتگال کے اندر مرزائی بہت کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں اللہ کی یہ خاص عنایت ہے کہ آج سے 92 سال پہلے، کتنا 92 سال پہلے میرے دادا مرشد حضرت اقدس حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے، جب وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ سے کام لیں گے۔ اٹھے بہت پریشان کہ مجھ سے کیا کام لیں گے؟ تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے بھی اکابر، ان سے انہوں نے پوچھا یہ تو نہیں کیا کہ آپ کام کریں گے، یہ کہا گیا آپ سے کام لیں گے۔ تو اللہ لیں گے، کیسے لیں گے وہ اللہ کے علم میں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ جہاں وہ پہنچتے ہیں وہاں تبلیغی جماعت پہنچتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے ان کے جتنے بھی کیے کرائے اعمال ہوتے ہیں ان پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ساری دنیا میں اللہ رب العزت نے تبلیغی جماعت کو الحمدللہ پھیلایا ہوا ہے، اور الحمدللہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، اور لیکن آج پوری دنیا
ہماری تبلیغی جماعت کے پیچھے، ہماری مساجد کے پیچھے، ہمارے مدارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے پہ بند ہو جائے۔ یاد رکھو یہ بند ہونے کے نہیں ہیں۔ افغانستان آپ کے سامنے ہے، رشیا میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں وہ آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر بھی لینن کا توتی بولتا تھا، اس نے کوشش کی کہ قرآن کو صفائے ہستی سے مٹا دیں اور مسلمانوں کو جو عقیدہ اللہ کا ہے اس ذہنوں سے کھرچ دیں، لیکن وہیں پر اللہ رب العزت نے ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں اور موجود ہیں۔ افغانستان کے اندر ہمارے پاکستان سے زیادہ علماء موجود ہیں، اور وہ حالات ہمیں بھی ممکن ہے سامنا کرنا پڑے۔ ہر عالم جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں پر جتنے اس کو اللہ کی توفیق ہوگی 2 یا 3 یا 4 یا 5 طالب علم اپنے گھر میں پڑھائے گا اور اول سے لے کے آخر تک ساری کتابیں پڑھا کے اس کو رخصت کرے گا۔ اور اس سے اس وقت اگر ہمارے پچھلی رپورٹ یہ ہے کہ صرف 37,000 علماء پاکستان میں ایک سال میں تیار ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ 37,000 نہیں کئی 37,000 انشاءاللہ تیار ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق جل جلالہ ہمیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اپنے شان نشان یقین کامل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔